اور سب سے بڑی خبر گجرانوالہ جانے سے پہلے دینا چاہتا ہوں، نگران وزیر اعظم کے لیے معیشت دانوں کے انٹرویو پنڈی اسلام آباد میں ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے شیخ رشید صاحب۔ شیخ رشید صاحب ایک بڑی دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ شیخ صاحب ایک بڑی اچھی حصہ مزاح رکھتے ہیں، اور بٹوین دا لائنز اپنی اسی حصہ مزاح کا استعمال کرتے ہوئے کئی دفعہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ بعد میں اس کے اثرات جب واضح ہوتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ شیخ رشید صاحب تاریخ کے اس دور میں کیا کہہ رہے تھے۔ شیخ رشید صاحب کا یہ بیان جو کہ اب سے چند لمحات پہلے آپ نے اپنی اسکرین پہ دیکھا ہے، اس میں شیخ صاحب اشارہ کر رہے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف۔ صرف یہی نہیں، ایک قدم آگے جاتے ہوئے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے انٹرویوز شروع کر دیے گئے ہیں پنڈی اسلام آباد میں جو کہ پاور کوریڈورز میں مناسب سمجھے جا رہے ہیں ان افراد کے طور پہ جو کہ انٹرم سیٹ اپ کو چلا سکیں۔ شیخ رشید صاحب کی ساری باتوں سے اتفاق کرنا یا اختلاف کرنا یہ تو خاصا مشکل ہے، لیکن یہ جو بات شیخ صاحب کر رہے ہیں اس میں خاصا وزن ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ ایک تو ان کے پاس پلس ہے کہ اس وقت عوام کیا سوچ رہے ہیں، اور دوسرا پاور کوریڈورز آف پاکستان، ان کے ساتھ بھی چونکہ شیخ رشید صاحب کا ایک گہرا کنیکشن رہتا ہے، تو شیخ رشید صاحب کے اس بیان کو میرا خیال ہے کہ اسے بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ الیکشنز اس وقت پاکستان کی ایک بہت بڑی ضرورت بن چکے ہیں، اور جلد یا بدیر ہمیں الیکشنز میں جانا ہے تاکہ اس سیاسی خلیج کو کم سے کم رکھا جائے جو کہ کریٹ ہو رہا ہے، اور ہر گزرتے لمحے، ہر گزرتے منٹ، ہر گزرتے گھنٹے، ہر گزرتے دن، ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ تو اسے کم کرنے کا واحد راستہ وہ تو یہی ہے کہ الیکشنز میں جایا جائے، لیکن بیچ میں کچھ قدغنیں آ رہی ہیں، باوجود اس کے کہ بہت سی چیزیں الیکشن کی فضا کو فیور بھی کر رہی ہیں، جیسا کہ عمران خان صاحب جن کے پیچھے عوام کا ایک بہت بڑا سمندر امڈ کے سامنے آیا ہے۔ عمران خان صاحب سسٹم کو مجبور کر رہے ہیں کہ الیکشنز کی طرف پش کیا جائے جلد از جلد۔ 20 مئی وہ تاریخ ہے جس پہ خان صاحب نے اپنی اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرنا ہے کہ وہ کب اور کس تاریخ کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے لیے آ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت جو عوام کا سمندر عمران خان صاحب کے پیچھے ہے، ان کے اندر جو غصہ پنپ رہا ہے اور ان کا جو اپنا اٹیکنگ موڈ ہے، یہ 2014 کے دھرنے سے بہت مختلف ہے۔ تب حالات بہت مختلف تھے، اب کے حالات بہت مختلف ہیں، لہٰذا اس بار اگر عمران خان صاحب اسلام آباد کی کال دیتے ہیں تو وہ 2014 کی کال سے بہت بڑی ہوگی۔ یہ ایک ذاتی تجزیہ ہے۔ اگر بات کر لی جائے اس وقت کی حکومتی پارٹیوں کی، حکومتی اتحاد کی، تو کم و بیش تمام اتحادی اس بات پہ آمادہ ہیں کہ جلد از جلد الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے، سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے بالعموم اور آصف زرداری صاحب کو چھوڑ کے بالخصوص۔ آصف زرداری صاحب کا یہ ماننا ہے کہ الیکشنز ابھی فی الحال نہیں کرانے چاہیے، اس کی کیا وجوہات ہیں اسے پھر کبھی ڈسکس کریں گے، لیکن حکومت کی تمام اتحادی جماعتیں بشمول میاں محمد نواز شریف صاحب، بشمول مولانا فضل الرحمان صاحب خود، بشمول شہباز شریف صاحب خود اس وقت رضامند ہے کہ الیکشنز میں جایا جائے، لیکن کل ہونے والے کابینہ اجلاس کے بعد یہ سچویشن سامنے آئی ہے کہ ابھی ہم فی الحال الیکشنز میں نہیں جا رہے، اور اگست 2023 تک ہم ہی بطور حاکم پاکستان پہ رائج ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے کہ انتخابی اصلاحات بہت ضروری ہیں، کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی صاحب بھی اسی طرح کی بات کر چکے ہیں۔ اس پہ تو کوئی دوبارہ نہیں ہے کہ الیکشن اصلاحات کیے بغیر الیکشن میں جانا یہ ایک اور بڑے بحران کو جنم دے گا، لہٰذا جلد از جلد الیکشن ریفارمز کرائے جانے چاہیے تاکہ الیکشنز 2022 میں ہوتے ہیں یا 2023 میں ہوتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں ان کی شفافیت پہ کم سے کم سوال اٹھائے جائیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب خود بھی اس بات پہ بضد ہیں کہ وہ کم سے کم دورانیے کے لیے بطور وزیر اعظم رہیں اور جلد از جلد الیکشنز میں جائیں، ناٹ بیکاز حالات مشکل ہیں، بلکہ اس کے پیچھے میاں محمد نواز شریف صاحب کی ایما بھی شامل ہے۔ یاد رہے لندن میں جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ان میں سے بہت بنیادی چیز یہ بھی تھی کہ ہر گزرتا دن الیکشن سے دور جو پاکستان کا نظام گزار رہا ہے اس میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ٹوٹ رہا ہے۔ یاد رہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک اب بھی موجود ہے، انٹیکٹ ہے، اور ایک بڑا ووٹر مسلم لیگ نون کا پاکستان میں موجود ہے، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کے یہ ریزرویشنز ہیں کہ ہر گزرتا دن جو کہ الیکشن سے دور پاکستان گزار رہا ہے
وہ مسلم لیگ نواز کے ووٹ بینک کو توڑنے کا سبب بنے گا۔ یہ صورتحال ایڈ آن ہو رہی ہے مشکل معاشی صورتحال کے ساتھ، وہ اس طرح کہ شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم بہت مشکل فیصلے لینے ہیں۔ IMF کی شرائط لاگو ہونی ہے۔ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کا اپنا ہی جملہ ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو اب انہیں اپنے اس بیان کی عملی شکل سامنے عوام کو دکھانی ہے۔ توانائی کا مسئلہ ہے، پھر عمران خان صاحب کی طرف سے پریشر آ رہا ہے، تو یہ سارے ڈاٹس جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ ایک چیز کو ماننے پہ قدرتی طور پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ لیڈ کر رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے الیکشن، اور الیکشن سے پہلے کچھ چیزیں ہونی ہیں جن میں الیکشن ریفارمز یعنی الیکشن اصلاحات بہت ضروری ہیں، اور پھر ہی ظاہر ہے الیکشن کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ 3 چیزیں آن دا کارڈز ہیں ظاہر ہے الیکشن میں جانے سے پہلے۔ پہلی چیز موجودہ اسمبلیز کا ڈیزالو ہونا۔ اگر قبل از وقت انتخابات میں جاتے ہیں، اسنیپ الیکشنز کال ہوتے ہیں، تو پہلے اسمبلی کا ڈیزالو ہونا ضروری ہے، پھر انٹرم سیٹ اپ کا آنا ضروری ہے، جس کی طرف شیخ رشید صاحب اپنے اس بیان میں اشارہ کر رہے ہیں کہ شخصیات کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، پھر الیکشن میں جانے کی بات ہو سکتی ہے ونس ڈیزولوشن آف اسمبلیز ہوتی ہے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا اعلان ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاور کوریڈورز، وہ طاقتیں، وہ قوتیں جو کہ پاکستان میں ایک عرصہ دراز سے فیصلے کرتی رہی ہیں، کیا وہ الیکشنز کرانے پہ آن بورڈ ہیں؟ اس کا جواب خبر کی بنیاد پہ دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس وقت تک وہ اہم ترین غیر سیاسی فریق جو کہ پاکستان میں خاصی اہمیت رکھتا ہے، وہ اس وقت تک تیار نہیں ہے الیکشنز کرانے پہ۔ لیکن یہ بھی ایک خبر ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یہ اہم ترین غیر سیاسی فریق، سیاسی نہیں غیر سیاسی فریق رضامند ہو جائے گا پاکستان میں الیکشنز کرانے پہ۔ تو ونس وہ غیر سیاسی فریق رضامند ہو جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ پاکستان میں الیکشنز ہونے سے روک سکے۔ تو یہ وہ محرکات ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے شیخ رشید صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے کہ پاکستان میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے جن وزرائے اعظم کے نام زیر غور ہیں ان کے اسلام آباد اور راولپنڈی میں انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں پاکستان میں، دلچسپ ایام ہیں جن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بات وہی کہ یہ سال الیکشن کا سال ہے۔ جلد یا بدیر اس حکومت کو اسمبلیز ڈیزالو کر کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی کوئی شکل دے کے الیکشن ریفارمز کر کے الیکشن میں جانا ہے، کیونکہ ہر گزرتا دن الیکشن سے دور اس حکومت کے لیے، اس پورے سسٹم کے لیے، اس پورے نظام کے لیے ایک بوجھ سے کم نہیں ہے۔